اللہ کی رحلت ہوئی ہے، تو رحلت کے بعد کیا حالات ہوئے ہیں؟ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی۔ نفاق تو تھا ہی، ظاہر نہیں تھا۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد وہ نفاق ظاہر ہو گیا۔ چادر دین کہنا ہو گئی، کہنا یعنی پرانی، جبکہ ابھی بالکل نئی چادر اوڑھی تھی تم نے، ابھی تو تم دین لائے تھے، ابھی تو اسلام قبول کیا تھا۔ چادر دین کہنا ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، جو کہیں نہیں بولتا تھا وہ بھی بولنے لگا۔ منظر اور گمراہوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، جن کا اسلام کی اس مجاہدت میں اور اس فتح میں کوئی کردار نہیں تھا، کوئی رول نہیں تھا، وہ بھی سامنے آ کے بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرنے لگے۔ واقعا غور کرنے جیسا ہے۔ اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہ بہ کے تمہارے صحن میں آ گئیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا۔ کس نے؟ شیطان نے، کہ تم سب اس کی چنگل میں آ چکے تھے، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے۔ وہ جو اسلام کا وزن تھا وہ ختم ہو گیا، وہ تو تقویٰ تھا، وہ جو ایمان تھا، وہ جو اسلام تھا، وہ سب رخصت ہو چکا تھا۔ جب تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصہ ور ثابت ہوئے، تم نے دوسرے کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہے، اور جو زخم ہے، جراحت ہے، وہ مندمل نہیں ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے ابھی تو، اور تم نے اتنی جلدی اپنا رنگ بدل دیا۔ یہ جلدی تم نے، اس جملے کے اوپر غور کیجئے گا کہ جو بہانہ لیا گیا تھا اسی بہانے کو بی بی نے یہاں کے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی تھی کہ امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، فتنہ پیدا ہو جائے گا، فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے پیدا کی تھی، حالانکہ فتنے ہی میں گرے اور جہنم تو کفار کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس فتنے کے خوف سے تم نے یہ سب کیا تھا اس سے بڑا فتنہ تم نے کھڑا کر دیا، اس سے بڑا فتنہ تم نے برپا کر دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر پیغمبر ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد جو فتنہ برپا ہوا، اگر یہ فتنہ نہ ہوا ہوتا تو اسلام میں کوئی فتنہ ہی نہ ہوتا۔